بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی گناہ اور سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس نے چھوڑی ہو، اس کی کوئی ایسی بری خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا اور اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ جب رات ہوئی تو وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ نیک عورت تھر تھرانے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر اچھلنے لگتا ہے۔ کفل یہ دیکھ کر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے کہ مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس بدکار کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ برا گناہ ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کی۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے، ہائے فقر و فاقہ اور پیٹ کی بھوک نے یہ برا دن دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور پاک دامن پر دھبا لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، خوف الہی مجھے ڈرائے جا رہا ہے۔ اللہ کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح مجھے کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ، اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک دامن خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھر تھرا جاتے ہیں، اور ایسا ہی کفل کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک دامن عورت، تو محض ایک گناہ جو ابھی تو نے کیا بھی نہیں، اس پر اللہ کی کبریائی سے لرز رہی ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر کتنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی، میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا ہے، اللہ کے خوف کو کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی تو میں نے کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا تو مالک مجھ سے کتنا غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میرے انتظار میں ہوں گے، جہنم کی غلیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف لگی ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے قبر میں اور میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے با پردہ عورت، گواہ ہو جا، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس بھی نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر وہ کفل نامی شخص گریہ زاری کر کے اللہ باری تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اپنے برے اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرتا ہے کہ یا الہ العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما،
مجھے اپنے دامنے عفومی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی اور مجھ پر اپنی رحمت کر کے مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہمیں کب اللہ اپنے پاس بلا لے اور ہم اپنے گناہوں کے سبب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، آمین۔